ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ وائٹ ہاؤس نے جو ایک ٹویٹ ریلیز کی جس کے تحت ٹرمپ نے ایران کا تصفیے کا مسودہ ماننے سے انکار کیا ہے، اس کے ممکنہ حل کیا نکل سکتے ہیں اس تمام سٹیٹس کو سچویشن کے۔ لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا زمینی حقائق کا بھی جائزہ لیں گے۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ ایران نے جو امریکہ کو مسودہ پاکستان کے تھرو بھجوایا اس میں تقریباً وہی باتیں ہیں جو وہ پہلے دن سے کرتا آ رہا ہے، یعنی لیبنان کے اوپر جنگ ختم کی جائے، ایران کے خلاف مزید حملے نہ ہونے کے لیے انٹرنیشنل گارنٹیز ایران مانگ رہا ہے، انریچڈ یورینیم ایران میں رکھنے کی بات کری گئی ہے، اور ایک نئی بات جو شامل کی گئی وہ ہرمز سے بحری جہاز گزرنے کے لیے نئی شرائط شامل ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس جانب آئیں کہ ایک یہ جو دونوں جانب سے اسٹینڈ آف کی پوزیشن ہے اس کے ممکنہ حل کیا ہو سکتے ہیں، پہلے تھوڑا سا زمینی حقائق کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی جنگ کا پیمانہ میسائلز یا ڈالرز کی صورت میں کہ کتنا خرچ ہوا اس سے تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا فیصلہ شارٹ ٹرم گینز ورسز لانگ ٹرم گینز سے ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کو کیا نقصان یا فوائد اس جنگ سے اب تک حاصل ہوئے ہیں۔ بظاہر کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آتا، لیکن جو نقصانات امریکہ نے اٹھائے ہیں اس کی اگر ہم ایک بڑی تصویر دیکھیں تو کیا ہیں؟ ایک، جو الائنسز کئی دہائیوں سے بنائے گئے وہ پبلکلی فیل ہو چکے ہیں۔ دو، نیٹو نے امریکہ کا ساتھ دینے سے اس جنگ میں انکار کر دیا ہے۔ تین، یوکے نے بہت وقت گزرنے کے بعد امریکن بیسز کو ان کی سرزمین سے استعمال کرنے کی اجازت۔ چار، فرانس نے یورپین ممالک کے ساتھ امریکہ کو اپنی سرزمین ملٹری لاجسٹیکل سپورٹ کے لیے استعمال ہونے سے انکار کر دیا۔ پانچ، جرمنی کے چانسلر نے پبلکلی یو ایس کی اسٹریٹجی کو ایک ہیوملیشن قرار دیا ہے۔ اگلا، جو باہمی معاہدے اعتماد کی بنیاد پر بنتے ہیں اور انہیں یہ کرنے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں، انہیں ٹرمپ نے ہفتوں میں ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ میونیشنز اسٹاک پائلز امریکہ کے بہت نیچے گر گئے ہیں۔ اگلا، امریکہ کا نیشنل ڈیٹ اتنا بڑھ چکا ہے کہ آنے والی نسلوں کو اسے ٹیکس کی صورت میں بہت وقت تک چکانا پڑے گا، اور یہی نہیں بلکہ ہرمز کا ٹیکس کلیکشن ایرانی قوانین کے تحت کوڈیفائی کر دیا گیا ہے، جبکہ جنگ سے پہلے ہرمز سے بحری جہاز آنے جانے کی دنیا کے تمام ممالک کو ہمیشہ سے اجازت رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے ساتھ حکومت کا ہاتھ خصوصاً RGC کا ایران پہ بے حد مضبوط ہو گیا ہے۔ سب سے بڑھ کر امریکہ کی ساکھ کو بطور ایک انڈیپینڈنٹ یا یوں کہیں کہ انڈسپینسیبل سیکیورٹی گارنٹور کے ان کی ساکھ بے انتہا متاثر ہو چکی ہے۔ لیکن دوسری جانب امریکہ کو اس تمام جنگ میں الجھ کر بظاہر نہیں نظر آتا کہ اب تک کوئی فائدہ ہوا۔ اب دو پروپوزیشنز ہو سکتی ہیں، پاسبل آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں موجودہ صورت حالات کو لے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل کی کیا پوزیشن ہے، کیونکہ اسرائیل کو اس ایکویشن سے ہم مائنس نہیں کر سکتے اگر دنیا میں اس معاملات کو لے کے، اس جنگ کو لے کے ممالک امن چاہتے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسے ہر حالت ایران سے انریچڈ یورینیم نکالنا ہے۔ لیبنان پر اس کے حملے بتدریج چل رہے ہیں۔ اب دوسری جانب اسرائیل ایران کے میزائل اٹیک کو لے کر حیران اور پریشان ہے۔ اندرون خانہ نتھانیاہو کے خلاف ملکی احتجاج
اور اسے ہٹانے کی ڈیمانڈ ضرور ہے، مگر نیتانیاہو کو ہٹانے میں کامیابی لوگوں کو نہیں ہوئی۔ وہ جو ایک احتجاج ہے وہ اتنا مضبوط، اتنا کڑا نہیں رہا ہے، اور اسرائیل کو یو اے ای میں ملٹری بیس بننے سے ایک واضح کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اب آپشن نمبر 1، یو ایس اسرائیل کی پالیسی سے الگ ہو جائے، لیکن ادھر ٹرمپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا یو ایس کانگریس پہ کنٹرول بہت مضبوط ہے۔ دوسری جانب ایپسٹائن فائلز کو لے کر ٹرمپ کے سر پہ اسرائیل کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، اور غالباً اسی وجہ سے سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کو تصفیے کے لیے امریکہ نے نامزد کیا کہ وہ ٹرمپ کے انٹرسٹ کو واچ آؤٹ کر سکیں۔ کسی منجھے ہوئے ڈپلومیٹ کو اس معاملے کو سلجھانے کے لیے اور ایران سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ایران ہتھیار ڈال دے اور یو ایس اور اسرائیل کو اپنی پالیسیز چلانے کی، اپنی مرضی کا ایران کا پریزیڈنٹ لانے کی اجازت دے دے۔ یہ عمل لگ بھگ ناممکن ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس تمام سٹیٹس کو کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ ٹرمپ کو ان کے جو بھی ایڈوائزرز ہیں، جو بھی ان سے مخلص ہیں، ان کا کام ہے انہیں یہ احساس دلانا کہ وہ سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے بجائے منجھے ہوئے ڈپلومیٹس کو آگے لے کر آئیں جو ایران سے نیگوسیشن کریں۔ مگر اگر ٹرمپ یہ کرتے ہیں تو وہ اپنا سیلف انٹرسٹ انڈینجر کریں گے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ایران امریکہ کو وقتی طور پر فیس سیونگ دے کر انرچڈ یورینیم کا ایک حصہ کسی ایسے ملک کی سپرداری میں دے جسے وہ ٹرسٹ کرتا ہو۔ بے شک اس وقت تمام دنیا کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ اگر دونوں جانب سے ہٹ دھرمی کی صورت حالات رہی، خصوصاً ہارموز کو بند رہنے کی وجہ سے تمام دنیا کی معیشت اور عام لوگوں کی زندگی پہ گہرا اثر مرتب ہو رہا ہے، اور یہ صورت حالات آگے بگڑتی ہوئی نظر آتی ہے، تو وقت کے ساتھ ایران کے ساتھ ہمدردی بھی غیر ہمدردی یا سختی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے، ایران نے جو ثابت کرنا تھا وہ ثابت کر چکا ہے، یو ایس جو ثابت کرنا چاہتا تھا اس میں ناکام ہو چکا ہے۔ کیا اس وقت ایران کو اپنے رویے میں لچک لانے کی ضرورت ہے؟ کیا ایران اپنا ہاتھ اوور پلے کر رہا ہے؟ اس پہ ان کی انتظامیہ کو، ان کی حکومت کو، RGC کو غور و خوض کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں۔ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔